پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بڑی پیشرفت، استحکام پاکستان پارٹی کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا۔ جہانگیر ترین نے علیم خان کے گھر عشائیے میں نئی جماعت کا اعلان کیا۔ 100 کے قریب سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی ترین کی پارٹی میں شامل۔ سیاسی رہنماؤں کا جہانگیر ترین پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ سابق گورنر سے عمران اسماعیل، فواد چودھری، علی حیدر زیدی بھی استحکام پاکستان پارٹی میں آ گئے۔ سابق وفاقی وزراء عامر قیانی، فردوس عاشق اعوان اور محمود مولوی بھی شامل۔ سابق صوبائی وزراء فیاض الحسن چوہان، مراد راس اور نعمان لگڑیال نے بھی نئی پارٹی جوائن کر لی۔ نااہلی کے باعث جہانگیر ترین پیٹرن ان چیف بننے کا امکان۔ نااہلی ختم ہونے پر چیئرمین بن جائیں گے۔ پارٹی کے پہلے صدر عبدالعلیم خان ہوں گے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اس کے بغیر ہماری کوئی ویلیو نہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا مساق معیشت پر زور۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، چیئرمین تحریک انصاف سے کہا تھا ہمارے ساتھ بیٹھ کر ملک کی معیشت پر بات کرو۔ وہ ہمیں جیلوں میں ڈالنا چاہتا تھا۔ ملک میں چارٹر آف اکانومی پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ پنجاب کے سرمایہ کار اکٹھے ہو جائیں، ان کی سرمایہ کاری کی ضمانت دیتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہمیشہ کاروباری برادری کا خیال رکھا گیا۔ معاشی منصوبہ بندی چند دنوں کی نہیں، سالوں کے لیے ہوتی ہے۔ نوآبادیاتی نظام کے معاشی طریقہ کار سے جان چھڑانی ہوگی۔ پاکستان میں اب بھی آگے جانے کی صلاحیت ہے۔ پہلے اپنے لوگوں کو امیر کرنا ہوگا، پھر ٹیکس وصولی ہوگی۔ 70 سال سے گوادر ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ میں نے گوادر کا چین کے ساتھ معاہدہ کیا، ایکسپورٹ بڑھنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے۔ جناح ہاؤس کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ منصوبہ سازوں کو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ آرمی چیف عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام، کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں، سیکیورٹی فورسز پر پرتشدد حملے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور مسلح افواج کو بدنام کرنے کے مذموم سیاسی مفادات کا حصول ہے۔ بگاڑ پیدا کرنے اور فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ لینے کی کوششیں بے سود ثابت ہوں گی۔ کثرت سے جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کو جھٹلایا اور بگاڑا نہیں جا سکتا۔ ملک دشمن عناصر اور ان کے حامی جعلی اور بے بنیاد خبروں کے ذریعے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قوم کے بھرپور تعاون سے ان عناصر کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کی 9 مئی کے واقعات کی مذمت۔ شرکاء کا ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پروان چڑھانے والوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی ضرورت پر زور۔ ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا عزم۔ دشمن قوتوں کے مذموم عزائم کو حتمی شکست دینے کی کوششوں میں رکاوٹیں کھڑی کرنے اور ابہام پیدا کرنے کی کوششوں کو آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ خطاب کرتے ہوئے کہا، ریاست اور مسلح افواج شہداء اور ان کے اہل خانہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ان کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ سراہتی رہیں گی۔ 25 مئی کی تقریبات میں عوام کی بھرپور شرکت افواج پاکستان اور عوام میں گہرے تعلق کی واضح عکاسی کرتی ہے۔ رواں مالی سال کا اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا۔ رواں مالی سال کے معاشی اہداف مکمل نہ ہو سکے۔ معاشی گروتھ 0.3% رہی۔ ابتدائی خد و خال سامنے آ گئے۔ اقتصادی سروے کے مطابق معیشت کو سیلاب جیسی قدرتی آفات کا سامنا رہا۔ سیاسی عدم استحکام کے باعث معاشی گروتھ 0.3% ریکارڈ ہوئی۔ روس یوکرین جنگ کے باعث عالمی سطح پر قیمتیں بڑھیں، جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ جولائی سے مارچ تک مہنگائی کی شرح 29% ریکارڈ۔ جی ڈی پی کا حجم 84,600 ارب سے زائد رہا۔ معدنیات، بڑے صنعتی شعبے، مینوفیکچرنگ کی گروتھ منفی رہی۔ زراعت کی گروتھ سب سے زیادہ 4.4%۔ لائف سٹاک کی 3.7% ریکارڈ کی گئی۔ جولائی سے مئی 25 ارب 36 کروڑ ڈالرز کی برآمدات ہوئیں۔ فی کس آمدن $1,558 ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کا پلان۔ لیوی کی شرح میں مزید ₹10 اضافے پر غور۔ پیٹرولیم لیوی 50 سے بڑھا کر ₹60 فی لیٹر کرنے کی تجویز۔ حکومت کو 870 ارب روپے کی آمدن ہوگی۔ پیٹرولیم لیوی سے متعلق تجویز پر حتمی فیصلہ وزیر اعظم کی مشاورت سے ہوگا۔ منظوری کی صورت میں آئندہ مالی سال کے بجٹ اہداف میں لیوی کی شرح بڑھائی جائے گی۔ ادھر رواں مالی سال ایف بی آر کا ٹیکس ہدف پورا نہ ہو سکا۔ ایف بی آر نے ہدف سے 433 ارب روپے کم ٹیکس اکٹھا کیا۔
6,640 अरब के मुकाबले में 6200 अरब रुपए टैक्स जमा किया जा सका। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत में गिरावट का खदशा जाहिर कर दिया। ग्लोबल इकनॉमिक जायजा रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल की ग्रोथ 1.6 की बजाय 0.4% रहेगी। इसकी वजह सैलाब, बढ़ती महंगाई, गैर मुस्तहकम पॉलिसीज और समाजी तनाव है। ग्रोथ कम और रिकवरी का अमल सुस्त रहा। महंगाई का ग्राफ 38% तक जा पहुंचा। आबादी की बड़ी तादाद का गुर्बत से निकलने का इम्कान कम होता जा रहा है। गुर्बत की शरह में इजाफे का खदशा है। जनूबी एशिया में अमूमी मौसमियाती बहरान ने भी मईशत पर बुरे असरात मुरतब किए। मुल्क के 5 सनती शोबों में सालाना 956 अरब रुपए के टैक्स चोरी का इंकशाफ। रियल स्टेट, चाय, सिगरेट, टायर्स, ऑयल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर शामिल। आर्मी रिसर्च कंपनी ने पाकिस्तान में टैक्स चोरी पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ रियल स्टेट सेक्टर में सालाना 500 अरब रुपए टैक्स चोरी किया जा रहा है। सिगरेट इंडस्ट्री में 240 अरब और चाय के शोबे में 45 अरब टैक्स चोरी का इंकशाफ। टायर्स और ऑयल सेक्टर में 106 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। क्या 9 मई के वाक़यात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात में इल्तवा के लिए दर्ज हैं? पंजाब इलेक्शन नज़र-ए-सानी केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सवाल। कहा कि 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज़ में इंतखाबात लाजमी हैं। देखना तो ये था कि क्या इंतखाबात के लिए 90 रोज़ बढ़ाए जा सकते हैं। हर चीज़ तशद्दुद और ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हुकूमत तो दरवाज़ों पर एहतजाज कर रही थी। क्या एहतजाज का मतलब इंसाफ के मामले में रुकावट डालना था? ये जो इंसाफ का काम हम कर रहे हैं, ये मौला करीम का काम है। हमारे काम में दखल देना तो हक में मुदाखलत करना है। अच्छी बात यह हुई कि हुकूमत और इदारों ने कानून के मुताबिक चलने का फैसला किया। आर्टिकल 184(3) से मुतालिक अच्छी तरमीम है। सिर्फ एक गलती इन्होंने ये की कि नज़र-ए-सानी को अपील करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि क्यों हुकूमत ने गलती की। रेव्यू एक्ट पर नोटिस के बाद पंजाब इलेक्शन नज़र-ए-सानी केस एक्ट के तहत बनने वाला बेंच सुनेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि रेव्यू एक्ट नाफिज हो चुका तो अदालत कैसे पंजाब इंतखाबात केस सुने। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा, सेनेट से 5 मिनट में ये रेव्यू एक्ट पास हुआ। आर्टिकल 184(3) में तरमीम अच्छी जरूर हैं, मगर अदलिया की आज़ादी से मुतालिक कवानीन आईनी तरमीम से बनाए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा, आपके ख्याल में हुकूमत ने आर्टिकल 184(3) में अपील का जो हक दिया वो खिलाफ आइन है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट रेव्यू एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त गुजार जाती हैसियत में है। अगर अली जफर को केस में फरीक बनना है तो दरख्वास्त दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पंजाब इलेक्शन नज़र-ए-सानी केस और रेव्यू एक्ट एंड जजमेंट की समाअत मंगल तक मुलतवी। कोई गद्दार साजिशी फॉरेन एजेंट अपने झूठ और फरेब से हर बार हर किसी को हर वक्त बेवकूफ़ नहीं बना सकता। पाकिस्तान के मुआशी, दिफाई और कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाना PTI का मिशन है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के चेयरमैन PTI पर ताक ताक कर लफ्ज़ी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क की मईशत की समत को दुरुस्त किया। एक शख्स ने 4 साल में मईशत का जनाजा निकाल दिया। इस शख्स ने लाखों लोगों को बेरोजगार किया। ये माइंड सेट चाहता है कि मईशत में इस्तेहकाम ना आए। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा करीब आने पर यह फसाद फैलाता था। चेयरमैन PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। FIR में फ्रॉड, नौसरबाजी और हेरा फेरी की दफात शामिल। नसीम उल हक नामी शहरी की मुद्दत में थाना को हिसार में दर्ज होने वाले मुकदमे में बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फराह गोगी समेत दीगर को नामजद किया गया। दरख्वास्त गुजार का मौकिफ है, चेयरमैन PTI और दीगर मुल्जिमान ने तोशाखाना घड़ी की खरीदो फरोख्त में मेरी दुकान की जाली रसीदें इस्तेमाल की। £190 मिलियन मुंतकिली केस। चेयरमैन PTI नैब में पेश न हुए। अहलिया बुशरा बीबी की भी आज बतौर गवाह पेश होने से माजरत। तहरीरी जवाब में कहा कि बापर्दा खातून हूँ, शौहर के हमरा 8 जून को बयान रिकॉर्ड करवा सकती हूँ। BTL ने मुआहदे के तहत अतियात दिए जिसकी दस्तावेज तहकीकाती कमेटी को फराहम की जा चुकी।
القادر ٹرسٹ کے معاملات سیکرٹری دیکھتے ہیں، عطیات کی دستاویز تحقیقاتی کمیٹی کو دے چکے ہیں۔ ادھر چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی، زلفی بخاری اور شہزاد اکبر کی گاڑیوں کا ریکارڈ نیب کو موصول ہو گیا۔ جناح ہاؤس حملے میں مرکزی شرپسند کردار پر بنایا گیا پروپیگنڈا بے نقاب، شرپسند شخص بھی پی ٹی آئی کا سرگرم کارکن نکلا۔ شرپسند کا نام عمران محبوب ہے، جس کی تصدیق اس کے بھائی عرفان محبوب نے کر دی۔ شرپسند کو ایک مخصوص منصوبے کے تحت ابتدا میں ہی جناح ہاؤس بھیجا گیا تاکہ اس کے مخصوص انداز کو جواز بنا کر اسے ایجنسیوں کا اہلکار قرار دیا جائے۔ جناح ہاؤس پر حملے کا سارا الزام سیکیورٹی اداروں پر تھوپا جا سکے۔ سیاسی جماعت کی قیادت نے ببانگ دہل عمران کو ایجنسیوں کا اہلکار قرار دیا تھا۔ وزیر اعظم کا نجم سیٹھی پر مکمل اعتماد کا اظہار، چیئرمین پی سی بی کا امیدوار نامزد کر دیا۔ شہباز شریف جلد 2 نام پی سی بی گورنر بورڈز کو بھجوائیں گے۔ چیئرمین پی سی بی کے لیے دوسرا نام مصطفیٰ رمدے کا ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی کی اہم ملاقات، جلد پی سی بی چیئرمین کے الیکشنز مکمل کرنے کی ہدایت۔ نجم سیٹھی نے ایشیا کپ اور انڈیا میں ہونے والے ورلڈ کپ سے متعلق بھی بریفنگ دی۔ بحیرہ عرب کے جنوب مشرق میں موجود سائیکلون شدت اختیار کر گیا۔ طوفان کراچی کے ساحل سے 1260 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود۔ طوفان میں اگلے 12 گھنٹوں کے دوران مزید شدت متوقع۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان سے کراچی اور بلوچستان کی ساحلی پٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔